حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ اکرام میں سے ہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ گروہ اولیاء میں بہت ہی بلند و بالا ہے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور ڈاکو تھے۔ بے شمار ڈاکو آپ کے ساتھ کام کرتے تھے اور آپ جو ہیں تمام ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ لیکن ایک مرتبہ رات کے وقت جنگل میں ایک قافلہ ٹھہرا اور اس قافلہ میں ایک شخص رات میں آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا، اور جس آیت کریمہ کو تلاوت کر رہا تھا وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا، یعنی کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائے اور اللہ کی یاد کے لیے۔ اس آیت کا حضرت فضیل کے دل پر اس قدر اثر ہوا کہ ڈاکہ ڈالنے، رہزنی کرنے اور تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ جب سچی توبہ کر لی تو اپنے ساتھیوں یعنی ڈاکوؤں کو بلایا اور رو رو کر سب ساتھیوں کو بتانے لگے کہ اب فضیل اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگا ہے اور میں نے رہزنی اور تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے، لہٰذا میرا راستہ اور ہے اور تم سب کا راستہ جو ہے وہ اور ہے۔ سچی توبہ کی پہلی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ تمام ساتھیوں نے بھی ڈاکہ اور رہزنی اور تمام گناہوں سے توبہ کی، یعنی ان کے ساتھیوں نے بھی توبہ کی، اور سب نے ایک ساتھ ایک بیک آواز کہا کہ اے حضرت فضیل، ابھی تک رہزنی اور ڈاکہ زنی میں آپ ہمارے سردار تھے اور اب توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ حضرت فضیل نے ساتھیوں سے فرمایا کہ جس کے ساتھ ہم نے لوٹ مار کی ہے، جہاں تک ہو سکے ان سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ پاس میں ایک گاؤں ہے جس میں ایک یہودی رہتا ہے، کچھ ہی عرصہ ہوا ہے ہم نے اس کا قافلہ لوٹا ہے، تو چلو اسی سے معافی مانگتے ہیں۔ چنانچہ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس گاؤں میں یہودی کے گھر پہنچے۔ یہودی دیکھ کر گھبرا گیا کہ فضیل ڈاکو آ گیا، مگر فضیل کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہودی حضرت فضیل کو روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا کہ فضیل کیا بات ہے، تم روتے کیوں ہو؟ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں اور تم سے جو ہے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ یہودی توریت شریف کا جانکار تھا، اس نے توریت شریف میں پڑھا ہوا تھا کہ جو مسلمان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا، وہ اگر مٹی کو ہاتھ لگا دے، یعنی مٹی کو ہاتھ لگا دے تو وہ مٹی جو ہے سونا بن جائے گی۔ تو اس یہودی نے کہا کہ فضیل، ہم نے قسم کھائی تھی کہ ہم تم سے بدلہ لیں گے، لیکن تم معافی کے لیے آئے ہو تو سب معاف کر دوں گا، مگر تم نے جو میرے سونے کی اینٹیں غصب کی تھی وہ واپس کر دو، تم نے جو میرے سونے کی اینٹیں غصب کی تھی وہ واپس کر دو، ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ سیدھی سی بات۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سونے کی اینٹیں تو ختم ہو چکی ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ فضیل، تم جنگل چلے جاؤ، تم جنگل چلے جاؤ اور اس جنگل میں تم مٹی کے اینٹیں بنا کر لاؤ، میں سونا سمجھ کر کے رکھ لوں گا۔ تو پھر حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل پہنچے، مٹی کو پانی سے گوندھا اور اینٹ تیار کی۔ جب اینٹ سوکھ کے تیار ہو گئی تو حضرت فضیل عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مٹی کی اینٹوں کو ایک بوری میں بھرا اور لا کر یہودی کے حوالے کیا۔ یہودی نے جب بوری کے منہ کو کھولا تو دیکھتا ہے کہ اس بوری میں مٹی کی اینٹیں کی جگہ سونے کی اینٹیں ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے ساتھی
حیرت میں ہے کہ مٹی کے پانی یعنی مٹی کو پانی سے گوندا ہم نے اور اینٹ تیار کر کے بوری میں بھرا ہم نے اور بوری کو لے کر آئے بھی ہم اور تھوڑی دیر کے لیے یہ بوری نگاہوں سے غائب نہیں ہوئی تو پھر اس میں سونے کی اینٹیں آئی تو آئی کہاں سے اور کیسے؟ تو غیبی آواز آئی کہ فضیل تمہاری سچی توبہ کی برکت ہے کہ ہم نے مٹی کو سونا بنا دیا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم و احسان کو یاد کرتے رہے، اور آپ کی سچی توبہ کی ایک برکت یہ بھی ظاہر ہوئی کہ وہ یہودی نے بھی آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ جب اس نے یہ نظارہ دیکھا اور انہوں نے جو بات پڑھی وہ بات ثابت ہوتی ہوئی نظر آئی تو اس نے بھی فوراً اسی وقت توبہ کیا اور توبہ کر کے آپ کا مرید ہوا، اسی وقت وہ توبہ کیا، وہ بھی اسلام قبول کیا۔ اسی لیے تو شاعر لکھتے ہیں کہ توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، اور توبہ بڑی شکر ہے گنہگار کے لیے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے ہوں اور آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔